عمران خان کی رہائی کے لیے ملک بھر میں پرامن احتجاجی مظاہرہ۔ بانی جمع تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ عمران خان اس وقت کسی بھی بڑے کیس میں گرفتار نہیں ہیں۔ انہیں قید رکھنے کے لیے نیا توشہ خانہ اور 9 مئی کے کیسز کا سہارا لیا جا رہا ہے جو زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتے۔ عمران خان کی اس غیر قانونی قید کے خلاف آج ملک بھر میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جبکہ کٹ پتلی فارم 47 کی حکومت نے احتجاج کے خوف سے دفعہ 144 نافذ کر دی، اجازت نامے کینسل کر دیے۔ اس کے باوجود عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ عمران خان کو روکنے کے لیے بنائی گئی 9 مئی کی دیوار ریت کی دیوار ثابت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کا بیانیہ ٹھس ہو گیا۔ پروسیکیوشن ثبوت کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرتی رہی، ججز کے سخت سوالات نے گیم اوور کر دی۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار۔ دوران سماعت عدالت نے اہم ترین ریمارکس دیے کہ اگر درخواست گزار یعنی کہ عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا؟ اگر درخواست گزار حملوں کو لیڈ کرتا تو پھر ضرور یہ جرم ہوتا۔ درخواست گزار کے خلاف کیا مٹیریل ہے پروسیکیوٹر جنرل خود پڑھیں گے۔ انتشار کو ثابت کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ عمران خان کے ٹویٹ سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں۔ جب درخواست گزار یعنی کہ عمران خان کو امید ہوئی کہ وہ جیل سے باہر آ جائے گا، تب آپ نے ان مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ قانون تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ملزم کا پتہ چلے آپ اسے گرفتار کریں۔ آپ نے پہلے کیوں گرفتار نہیں کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق کے خلاف عدم اعتماد، کیسز سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ۔ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ججز کمیٹی میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار سمجھتا تھا کہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ماضی کو بھلا دیں گے، تاہم چیف جسٹس کے کنڈکٹ سے بالکل واضح ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں موجودگی سے آئین و قانون کے مطابق انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے خاندان اور پی ٹی آئی سے متعلق کوئی مقدمہ نہ سنیں، استدعا۔ عمران خان کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی عدم اعتماد۔ وکیل انتظار حسین پنجوتا نے کھلی عدالت میں عدم اعتماد کیا، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق کا کیس سے الگ نہ ہونے کا فیصلہ۔ القادری ٹرسٹ کیس میں وکلاء کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر، ایڈوکیٹ عثمان، مشال یوسف زئی ہم سب اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا اور القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت یہ کہہ کر ملتوی کر دی گئی کہ تحریک انصاف کے وکلاء عدالت پہنچے ہی نہیں۔ عمران خان کو ملٹری کے حوالے نہ کیا جائے، درخواست دائر۔ نعیم حیدر پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ عمران خان کو آرمی کے حوالے نہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے، جلد سماعت کے لیے درخواست لگ جائے گی۔ بشرا بی بی کو بیٹیوں سے ملاقات سے ایک بار پھر روک دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں آج بشرا بی بی کی اپنی بیٹیوں سے ملاقات طے تھی، مگر اڈیالہ جیل حکام نے بشرا بی بی کی بیٹیوں کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ بشرا بی بی سے یہ سلوک عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو خاتون گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، پنجاب پولیس نے اس پر 12 مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو جواب الجواب کے لیے مہلت فراہم کر دی۔ حکومت کی جانب سے رپورٹس عدالت میں پیش کی گئیں۔ بشرا بی بی کے خلاف اینٹی کرپشن میں 1 اور پنجاب پولیس میں 12 FIR کا اندراج ہے۔ سائبر کرائم یونٹ میں بشرا بی بی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں، سرکاری وکیل۔ الیکشن ٹریبیونلز کو کام سے روکنے کے لیے جج عامر فاروق کی بھرپور کوشش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج الیکشن ٹریبیونلز کو کام سے روکنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل شعیب شاہین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اس سے بڑی بدنیتی کیا ہوگی کہ الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کی کامیاب امیدواروں کی درخواستوں پر 10 جون کو فیصلہ کیا، جبکہ اس سے پہلے 7 جون کو ہی اسلام آباد کے لیے ٹریبیونل کا نیا ریٹائرڈ جج مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ٹریبیونل تبدیل کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کے فیصلے کے خلاف PTI امیدواروں کی درخواستوں پر سماعت 29 جولائی تک ملتوی۔